اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 69واں سبق ہے، اور جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کئی دروس سے جو مضمون ہمارا جاری ہے حدیث الناس، آج اس کا ایک اور درس آپ کی خدمت میں پیش ہوا چاہتا ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی، تو اب تک ہم نے ان صوفیہ حضرات کے سفر کے بارے میں جانا کہ کس طرح یہ پہلے ایک زاہد کے پاس گئے، تو اس کی بھی ساری دلچسپی باہری امور پر تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں، لوگوں میں کون کون سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اس سے بچ کر یہ دوسرے ابو عمر زاہد کے پاس آ گئے جو دوسرا زاہد تھا۔ اس کے ہاں بھی معاملہ اسی طرح کا پایا، تو لہٰذا اس کے پاس سے اٹھ کر یہ پھر باہر نکلے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ابو الحسن ضریر رحمہ اللہ ان کے پاس چلا جائے کہ وہ ان کے خیال میں وہ ان سب سے مرتبے اور درجے میں وہ اونچا ہے، تو انہوں نے ان کی طرف قصد اور ارادہ کیا۔ پھر جب ان کے مسجد اور محلے میں پہنچے تو وہ مسجد میں تشریف فرماتے، یہ ان کے پاس پہنچ کر وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو الحسن ضریر نے جب ان کو دیکھا تو ان کو بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا، ہر ایک سے ہاتھ ملایا، اپنے قریب کیا اور ان کے لیے دعائیں کی۔ پھر ان کو اپنے پاس بٹھا کر انہوں نے وہی قسم کی باتیں بلکہ اس سے زیادہ شروع کی جو پہلے دو زاہدوں نے کی تھی، کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اخبار ہے، لوگوں کی باتوں میں سے میرے پاس بہت سارے سوالات جمع ہو چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت طرح طرح کی وہ باتیں کرنے لگے۔ تو آخر میں پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے کہ یہ شخص جسے ہم سب سے اوپر رکھ رہے تھے ان دونوں سے، اس نے تو ہم سے ایسے ایسے سوالات کیے، اور اس کی حالت دیکھ کر ہم تو پچھلے دونوں کو ہی بھول گئے۔ تو ایسی حالت ہو رہی تھی اس وقت ان کی۔ اب آگے یہ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمِمَّا زَادَ فِي عُجْبِنَا أَنَّا كُنَّا نَعُدُّهُ فِي طَبْقَةٍ فَوْقَ طَبَقَاتِ جَمِيعِ النَّاسِ۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات، یعنی ہمارے تعجب میں جو بات اضافہ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو یعنی ابو الحسن ضریر کو لوگوں کے طبقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین طبقے میں شمار کیا تھا، کہ ہم ان کو کہاں پر رکھ رہے تھے، اور ان کے سوال اور جواب اور باتوں سے ہمیں کیا چیز ہمارے سامنے آئی۔ فخففنا الحدیث معه وودعناه وخنسنا من عنده۔ چنانچہ ہم نے اپنی بات کو کم کیا، یعنی اپنی گفتگو کو سمیٹا، ان کو الوداع کہہ کر ان کے پاس سے کسک گئے، بس جلدی سے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت جانی اور جلدی سے وہاں سے کسک گئے۔ وطفقنا نتلاوم على زیارتنا لهؤلاء القوم لما رأينا منهم وظهر لنا من حالهم۔ ہم ایک دوسرے کو محض اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم نے ان لوگوں میں دیکھا اور ہم پر ان کا جو حال ظاہر ہوا، تو اس قوم کی زیارت کرنے پر ہم نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی۔ وازدریناہم وانقلبنا وازدریناہم، ہم نے انہیں حقیر سمجھا، ان کے ان حالتوں کو دیکھ کر اب ان کا جو مقام اور مرتبہ ہمارے دل و دماغ میں تھا وہ ختم ہو چکا تھا، بلکہ ہم نے ان کو حقیر جانا۔ وانقلبنا متوجہین الی دویرتنا التی غدونا منہا مستطرقین قالین،
اور اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف، دویرہ چھوٹے سے گھر کی طرف جس سے ہم صبح نکلے تھے، اس حالت میں پلٹے کہ ہم راستہ تلاش کر رہے تھے، کالینا اور تک چکے تھے. یعنی ہم ایسی حالت میں اپنے پچھلے گھر جہاں سے ہم نکلے تھے، چھوٹے سے گھر جو صوفیہ والا تھا، تو وہاں سے اس حالت میں نکلے کہ ہم راستے کی تلاش میں تھے اور بالکل تکن سے چور چور ہو رہے تھے. فلقینا فی الطریق شیخا من الحکماء یقال له ابو الحسن العامری، تو ہم راستے میں حکماء کے ایک شیخ سے ملے جن کا نام ابو الحسن عامری تھا، یعنی جن کو ابو الحسن عامری کہا جاتا تھا. وَلَهُ كِتَابٌ فِي التَّصَوُّفِ، اور تصوف کے موضوع پر ان کا ایک کتاب ہے. قد شحنہ بعلمہ واشارتنا، جس کو انہوں نے ہمارے علم اور اشاروں سے بھر دیا ہے. وَكَانَ مِنَ الْجَوَّالِينَ الَّذِينَ نَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ وَاطَّلَعُوا عَلَى أَسْرَارِ اللَّهِ فِي الْعِبَادِ، وہ ان پھرنے والوں میں سے ہیں جو شہروں میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں میں اللہ کے رازوں پر مطلع ہوتے ہیں. فقال لنا، تو ابو الحسن عامری نے ہمیں کہا، من این درجتم ومن قصدتم، تم کس طرف سے آ رہے ہو. شیخ ابو الحسن نے کہا، من این درجتم، تم کس طرف سے آ رہے ہو، ومن قصدتم، اور کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کس کا ارادہ رکھتے ہو. فاجلسناہ فی مسجد وعصبنا حولہ، ہم نے انہیں مسجد میں بٹھایا اور ان کے گرد گھیرا ڈال دیا. وقصصنا علیہ قصتنا من اولها الى آخرها، اور ہم نے ان سے اول سے آخر تک، ولم نحذف منها حرفا، بغیر کوئی حرف حذف کیے اپنا سارا قصہ وہ سنا دیا. فقال لنا فی طی هذه الحال الطارئة، کہ ان مصائب کی حالات کے لپیٹ میں، انہوں نے کہا کہ ان موجودہ مصائب کے حالات کے لپیٹ میں. اس سے آگے کلام پھر اگلے سلائیڈ میں اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم جوڑیں گے. جی یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے خنسنا، خنسا. خنسا باب ضربہ سے خنسن، اور اسی طرح نصورہ سے بھی خنسن، خنوسن، پیچھے ہونے کے معنی میں آتا ہے، علیحدہ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. لیکن اگر انہی دو ابواب سے یعنی باب ضربہ اور نصرہ سے اس کا مصدر خنسن آ جائے نون کے حرکت کے ساتھ، تو یہ پیچھے کرنے کے معنی میں آئے گا، چھپانے کے معنی میں آئے گا. اس کے علاوہ باب سمعہ سے جب ہم اس کو لے خنسن، تو خنسن یہ ناک کا چپٹا اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے سرے کا اٹا ہوا ہونا، کہ جو اس کا سرا بالکل اوپر کی طرف اٹا ہوا ہو. اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لے اخنس یخنس و اخناسن، تو پھر یہ روکنے کے معنی میں آئے گا. اگلا لفظ ہے درجتم. درجتم یہ یہاں پر باب ضربہ اور نصرہ سے استعمال ہوا ہے. باب ضربہ سے مصدر اس کا اور نصرہ سے دروجن یا درجانن، چلنا یا سیڑھی پر چڑھنا، اس معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب سمعہ سے آئے تو درجن اپنے راستے پر چلنے کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. اور باب تفعیل سے جب ہم اس کو لیں گے تدریجن، تو تدریجن یہ لپیٹنے کے معنی میں آتا ہے، اس سے استعمال ہوتا ہے. آخری لفظ ہے یہ الطاریات. الطاریہ طرأ سے ہے، اس کی جمع طواری یا طائرات آتی ہیں. باب فتح سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے طرأن یا طروءن، دور سے اچانک آنے کے معنی میں، مصیبت بھی اچانک ہی نازل ہوتی ہے. اور اگر باب کرمہ سے اس کو ہم لے طراءن یا طراءتن، تو پھر یہ تر و تازہ کے معنی میں آتا ہے. اس کے علاوہ باب افعال سے اطراءن
اس کا مصدر آئے گا کسی کی حد سے زیادہ مدح کرنے کے معنی میں. جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف. جی تو اس کو ماقبل والے جملے کے ساتھ جوڑتے ہیں. فقال لنا فی طی هذه الحال الطارئة غیب لا تقفون علیہ وسر لا تہتدون الیہ. یعنی ان پرمصائب حالات کی لپیٹ میں، یعنی شیخ ابو الحسن نے کہا کہ ان پرمصائب حالات کی لپیٹ میں یہ ایک عیب ہے جس پر تم مطلع نہیں ہو سکتے. وسر لا تہتدون الیہ، اور یہ ایک راز ہے جس کی طرف تم راستہ نہیں پا سکتے. وانما غرکم ظنکم بالزہاد وقلتم لا ينبغی ان یکون الخبر عنہم کالخبر عن العامہ. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہ تمہیں پرہیزگاروں کے ساتھ تمہارے گمان نے دھوکہ دیا اور تم نے کہا کہ وہ خواص ہے. لأنهم الخاصة ومن الخاصة خاصة الخاصة، بلکہ خواص میں سے بھی اخص الخواص ہے. لأنهم باللہ یلوذون وإیاہ یعبدون وعلیہ یتوکلون وإلیہ یرجعون ومن اجلہ یتہالکون وبہ یتمالکون. اس لیے کہ وہی اللہ تعالی کی پناہ میں آتے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے اور اسی کے لیے کسی شے کے حریص ہوتے ہیں اور اسی کے لیے اپنے آپ کو کسی شے سے روکتے ہیں. یعنی ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے احوال عام لوگوں کی طرح ہو. آپ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ تھا. قلنا لہو، تو یہ صوفیہ فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا فإن رأيت یا معلم الخیر ان تکشف عنا هذا الغطاء وترفع هذا الستر. ہم نے ان سے کہا کہ اے معلم الخیر، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ حجاب، یہ پردہ اٹھا دے. وَتَعْرِفُنَا مِنْهُ مَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ مِنْ هَذَا الْغَيْبِ لَنَكُونَ شَاكِرِينَ وَتَكُونَ مِنَ الْمَشْكُورِينَ. اور ہمیں وہ روشنی دکھلائیے جو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے غیب کے خزانے سے بخشی ہے تاکہ ہم شکر گزاروں میں سے اور آپ مشکورین میں سے ہو جائیں. فقال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں، کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس کا جواب. اما العامہ، کہا کہ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے فإنها تلہج بحدیث کبرائها وساستها، تو وہ اپنے بڑوں اور سرداروں کی باتوں سے شیفتہ ہو جایا کرتے ہیں. لما ترجو من رخاء العیش وطیب الحیات وسعة المال ودرور المنافع واتصال الجلب ونفاق السوق وتضاعف الربح. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب وہ خوشحالی، آسودہ زندگی، مال و دولت کی فراوانی، منافع کے ہیر پیر، فائدے کا حصول، گرم بازاری اور دگنے منافع کی امیدیں باندھ لیتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر یہ چند الفاظ ہے. پہلا اس میں سے یلوذون. یلوذون یہ لوز، لوزہ، لوزن، لوازن، 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 اس میں تینوں طرح کے لغات آ سکتے ہیں. پناہ گیر ہونا، پناہ میں آنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب افعال سے جب اس کو ہم لیں گے تو باب افعال سے اس کا مصدر الاذتن، یہ احاطہ کرنے کے معنی میں آئے گا. اور باب مفاعلہ سے اس کا جو مصدر آتا ہے ملاوزتن، تو یہ بھی مخالفت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور پناہ میں
آنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے یتحالکون، حالکہ، یہ باب ضربہ سے اور سمعہ سے، حالاکن، ہلکن، ہلوکن، فنا ہونے کے معنی میں یہ تمام مصادر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں، اور فتح سے بھی یہی ان کا استعمال ممکن ہے۔ اور اگر باب تفاعل سے ہم لے، جیسے یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے تحالک تحالک تحالکن، تو پھر بہت خواہش مند ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یتمالکون، ملک سے ہے، تمالک باب تفاعل سے یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے تمالکن، اپنے نفس پر قابو رکھنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے الغطا۔ غطا یہ پردے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اغطیتن آتی ہے۔ یہ باب نصر سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ باب نصر سے غطون یا غطون دونوں طرح کے مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں، چھپانے یا بلند ہونے کے معنی میں یہ آتے ہیں۔ اور اگر باب افعال اور تفعیل سے لے لے تو ان سے بھی اس کا معنی چھپانے کا آئے گا۔ باب افعال سے اغطاءً اور باب تفعیل سے تغطیةً چھپانے کے معنی میں آئے گا۔ تلہجو، تلہجو یہ لہجہ سے ہے، لہجہ، لہجن، لہجن، باب سمعہ سے لہجن اس کا مصدر آتا ہے اور اسی سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، شیفتہ ہونے کے معنی میں، فریفتہ ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ باب افعال سے جب اس کو ہم لے تو باب افعال سے الہاجن اس کا مصدر فریفتہ کرانے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب افعیلال سے الہیجاجن کا مصدر اس کا آتا ہے، گڈ مڈ ہونے، خلط ملط ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔